والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ اللہ رب العزت کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ اعراف 9واں سپارہ، اس کی آیات ہیں 178 سے 179، 178 سے 179۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ راہ دکھائے تو وہی راہ پر ہے، ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، اور جسے گمراہ کرے تو وہی نقصان میں رہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے بہت جن اور آدمی۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور وہ آنکھیں جن سے دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور وہ کان جن سے سنتے نہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بڑھ کر۔ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہ وہی غفلت میں پڑے ہیں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہدایت اور گمراہی دونوں کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جبکہ ان میں سے کسی کو اختیار کرنا بندے کی طرف سے۔ لہٰذا بندہ اگر ہدایت اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ہدایت پیدا فرما دیتا ہے، اور اگر وہ گمراہی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں گمراہی پیدا فرما دیتا ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ بہت سے جنات اور انسانوں کا انجام جہنم میں داخلہ ہوگا۔ جنوں اور انسانوں کو پیدا کرنے کا اصل مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں، لیکن ان میں سے بہت کا انجام کار جہنم ہے۔ اس آیت کے لفظ لی جہنم کی ابتدا میں مذکور لام عاقبت ہے۔ عربی سے واقف حضرات اسے آسانی سے سمجھ لیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے ہولناک انجام کی وجہ بیان فرمائی کہ یہ جہنم کا ایندھن اس لیے بنے کہ ان کے ایسے دل ہیں جن کے ذریعے وہ حق سے اعراض کر کے
آیات الہیہ میں تدبر کرنے سے محروم ہو گئے، حالانکہ یہی دل کا خاص کام تھا۔ ان کی ایسی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ حق و ہدایت کا راستہ، اللہ تعالیٰ کی روشن نشانیاں اور توحید کے دلائل نہیں دیکھتے۔ ان کے ایسے کان ہیں جن کے ذریعے وہ قرآن کی آیات اور اس کی نصیحتیں قبول کرنے کے لیے نہیں سنتے، اور قلب و حواس رکھنے کے باوجود وہ امور دین میں ان سے نفع نہیں اٹھاتے۔ لہٰذا یہ لوگ جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ کفار کو جانوروں سے بدتر فرمانے کی متعدد وجوہات ہیں۔ نمبر 1، جانوروں میں اللہ تعالیٰ کی آیات سمجھنے، دیکھنے اور سننے کی قوت نہیں، لہٰذا اگر وہ نہ سمجھیں تو معذور ہیں، لیکن کفار کے اعضاء میں یہ قوت ہے، پھر بھی وہ اس سے کام نہیں لیتے، لہٰذا وہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ نمبر 2، چھپایا بھی اپنے نفع کی طرف بڑھتا ہے اور ضرر سے بچتا اور اس سے پیچھے ہٹتا ہے، لیکن کافر جہنم کی راہ پر چل کر اپنا ضرر خود اختیار کرتا ہے، تو لہٰذا یہ جانور سے بدتر ہے۔ نمبر 3، جانور اپنے مالک کے کہنے پر چلتے ہیں، جبکہ کافر نافرمان ہیں کہ اپنے مالک حقیقی خداوند قدوس کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے جانوروں سے بدتر ہیں۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آدمی روحانی، شہوانی، سماوی، ارضی ہے۔ جب اس کی روح شہوت پر غالب ہو جاتی ہے